السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کاملہ دے کے رکھیں اور مزید ہمت دیں تاکہ آپ قرآن پاک کو بہت اچھے سے سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات پہنچائیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جادو کے متعلق ہے۔ ہماری پیچھے آیات گزری تھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں، اس میں جادو کا ذکر ہوا تھا۔ تو ان لوگوں نے مجھے کمنٹس بھی کیے تھے اور کسی نے مجھے یعنی کہ کمنٹس کیا کہ آپ اس ٹاپک پہ علیحدہ سے ہی ایک ویڈیو بنائیں، کیونکہ آج آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے، جادو کے اثرات ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں نے اس کی علیحدہ سے ہی ویڈیو بنا لی تاکہ لوگوں کو دیکھنے اور اس پر جادو کے اثرات کو ختم کرنے میں جو مدد مل سکتی ہے وہ ملے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جادو ہے کیا چیز۔ آپ دیکھیں کہ جادو کا مطلب ہے کہ شیاطین کو خوش کرنا، کیونکہ بظاہر وہ لوگ ہی جادو کرتے ہیں جو کہ کیونکہ جادو ایک اچھی چیز تو ہے نہیں، یہ تو ایک انتہائی بری چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیطان اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو لوگ جادو کرواتے ہیں۔ وہ اپنے یعنی کہ جب کیا کہتے ہیں اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے تو اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں فلاں اپنے اپنے کام کے لیے نکل جاؤ، تو وہ پھر جب کام سے واپس آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس کس نے کیا کیا کام کیا، تو سب اپنا اپنا کام بتاتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے جو کہ وہ سب کو یہی کہتا ہے کہ تم نے تو کچھ کام ہی نہیں کیا، لیکن جب ایک شیطان اس کا ساتھی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، یعنی کہ جادو کے ذریعے جدائی ڈال دی، تو وہ اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ پھر اسے تاج پہناتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان اس چیز سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے یہ چیز، بس اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اثرات سے بچائیں۔ اور دوسرا یہ کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو بہت الحمدللہ نارمل لائف گزارے ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے ان کی لائف میں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ان میں چڑچڑا پن زیادہ ہوتا ہے، وہ غصہ کرتے ہیں، لیکن جو الحمدللہ ایک پراپر نارمل لائف گزار رہا ہو انسان اور اچانک سے اس کی زندگی میں یہ آتا ہے تو وہ اس کا جو ہوتا ہے وہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جادو کے اثرات میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار ہاتھ دھوتا ہے انسان، اسے یہ لگتا ہے کہ میں صاف نہیں ہوں، میری چیزیں صاف نہیں ہیں، انہیں صاف کرتا رہتا ہے۔ اور سحر جنون ایک قسم ہے، اس میں یہ ہے کہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا انسان کرتا ہے۔ اور سستی میں مبتلا ہونا یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ سستی میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ کرتا نہیں ہے، یعنی ایک تو اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، دوسرا یہ کہ خاص طور پہ نیکی کے کام کرنے میں اسے مشکل ہوتی ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا، اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ کرتے کرتے یا تو درمیان میں چھوڑ دیتا ہے یا پھر وہ اسے کرتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ غصہ کرنا اور دوسرا پھر یہ ہے کہ سحر امراض، ایک بیماری کا ختم ہونا اور پھر دوسری کا سٹارٹ ہو جانا، یعنی کہ مسلسل بیماری کا شکار ہونا، جسم میں خارش کا ہونا، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، یعنی کہ بہت سویر قسم کی جیسے خارش ہو جاتی ہے۔ بیماری بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ بالکل ٹھیک انسان اچانک اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ سحر کی ایک قسم ہوتی ہے، یعنی کہ جادو کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ڈراؤنے خواب آنا، ڈراؤنے خواب آنا، انسان کا رات کو بہت زیادہ ڈر جانا یا خواب میں بہت سی بری چیزیں وغیرہ دیکھنا، یہ بھی خواب کی ایک قسم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اور اس میں یہ آ جاتا ہے کہ شدید انسان کی اسے کیا کہتے ہیں نارمل لائف ایک گزر رہی ہے لیکن وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، بات بات پہ جھگڑتا ہے لوگوں سے، اپنی فیملی والوں سے، بچوں پہ چیخنا چلانا، یہ بھی ایک قسم آ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کپڑوں کا کٹنگ ہونا، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، یعنی کہ کپڑے پڑے ہوتے ہیں بالکل صحیح سلامت رکھے جی، تو
ایک تو یہ ہے کہ کپڑوں کا کٹنگ ہونا، اور دوسرا انسان کی کھانے کی روٹین بالکل نارمل ہوتی ہے، اور لیکن اس کے باوجود اسے شدید قبض کا وہ شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جو علامات ہیں یہ جادو کی ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری چیز سے بچا کے رکھیں، اپنے ایمان، حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جادو سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے. ایک ہم سنت طریقے کی پیروی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے جس سے جادو کے اثرات ختم ہوں. ایک تو نمبر ایک یہ ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لیں اور اسے سل بٹے میں کوٹ لیں، یعنی کہ 2 پتھروں کے درمیان سل بٹا جو ہوتا ہے نا، اس میں پتھر کی جو ہوتی ہے سل بٹا اس میں کوٹ لیں، اور اس میں آپ نے اتنا پانی ڈال لینا ہے کہ آپ اس سے نہا سکیں. یعنی کہ ان پتوں کو اچھی طرح پیس لیں. جب وہ پیس جائیں تو ان میں اتنا پانی ڈالیں کہ وہ کہ ہمارے نہانے کے کام، یعنی کہ اتنا پانی اس میں ہو کہ ہم اس سے نہا سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پانی کے اوپر آپ نے کچھ آیات ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ آپ نوٹ بھی کر لیجئے گا. نمبر ایک تو ہے کہ آیت الکرسی اور سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82 آیات، اور سورہ طٰہٰ کی ہے آیت نمبر 65 سے 70، سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 سے 122، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں 2. انہیں پڑھ کر پانی پہ پھونک ماریں، اور یہ پانی اس میں سے 3 گھونٹ پانی پی لیں، اور باقی جو پانی بچا ہے اس سے نہا لیں. ایک تو یہ طریقہ ہے جادو کے اثر سے بچنے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جیسے جادو کے اثرات ایسے ہوتے ہیں انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہے کہ ہم کلونجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور شہد کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے. اور دوسرا یہ کہ صبح و شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کریں، اور کثرت سے استغفار کریں، اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت ڈیلی بیس پہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد اور سونے سے قبل آیت الکرسی اور معوذات یعنی کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات روزانہ رات کو پڑھ کے سوئیں. اور پھر ہے جی صبح نہار منہ 7 عدد اجوا کھجوریں کھائیں. شرعی دم آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور یا کسی قاری کی آواز میں خود بھی سنیں، اور جو مریض ہیں آپ کے جاننے والے ہیں جو اس مصیبت میں، اس آزمائش میں مبتلا ہیں، انہیں وہ ضرور سنائیں. اور ایک اور دم ہے جو کہ بہت افیکٹو ہوا ثابت ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ معوذات یعنی کہ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں گے، سورہ فلق، سورۃ ناس 3 دفعہ یہ پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ سورہ الکوثر پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے. یعنی کہ نمبر 1 سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ، سورہ الکوثر 3 دفعہ، سورہ الفاتحہ 3 دفعہ، سورۃ آیت الکرسی 3 دفعہ، اور درود شریف 3 دفعہ. یہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اسی سیکوینس کے ساتھ آپ نے 3 دفعہ اس دم کو رپیٹ کرنا ہے، اور پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارنی ہے، یعنی کہ جن کے اوپر اثرات نظر آئیں، آپ کے رشتہ دار جو بھی ہیں اس کے اوپر پھونک ماریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں زیادہ سے زیادہ، اور خاص طور پہ پاکیزگی کا خیال کریں، یعنی کہ صاف ستھرا رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو جادو ہے وہ ایک گندا اثر ہے، اور وہ ناپاکی کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اسے کیا کہتے ہیں، جیسے آپ سے سنیں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہم اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے گھر کی، بچوں کی، یعنی کہ بہت زیادہ صاف ستھرے رہنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے یہ جو شرعی طریقہ ہے سبز بیری کے پتوں سے نہانا، یہ بھی غسل کا ایک طریقہ ہے، یعنی کہ صاف کرتا ہے وہ جسم کی نجاست کو، اس لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے. اور گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھیں، خاص طور پہ باتھ روم بیت الخلاء جاتے ہوئے اور وہاں سے نکلتے ہوئے کی دعا پڑھیں.
اور یہ دیکھیں گے آپ کو کچھ دعائیں نظر آ رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ دعائیں آپ پڑھیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ 3 بار پڑھنی ہے، آپ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں جب آپ کو ٹائم ملے۔ اگلی دعا ہے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس سے آگے والی دعا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دن میں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ لیں، دن میں 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ دعا بہت ہی آسان ہے، یہ تو چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو سکتی ہے، بلکہ یاد بھی ہوتی ہے اکثر گھروں میں۔ تو اس کا یہ ہے کہ آپ یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، وہ بھی یہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو اس آزمائش میں مبتلا ہونے سے بچائیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دو جو یہ کام کرتے ہیں۔ چلیں جی، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔